بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ فوڈ سیکرٹ سے اور میں بنانے لگی ہوں کباب کڑھائی، جو کہ چکن کے قیمے کے بنیں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے چپلی کباب کی ریسیپی دی تھی، تو میرے پاس وہی مسالہ پڑا تھا، تو اسی کا میں بنا رہی ہوں کباب۔ یہ میں نے تھوڑا سا کلپ اس کا دے دیا تاکہ آپ کو اس کے مسالے کا میتھڈ سمجھ آ جائے۔ میرا سارے کباب بنانے کا تقریباً ایک ہی میتھڈ ہے، تو اس طرح میں نے ان کو یہ شیپ دے کے فرائی کر لیا تھا، شیلو فرائی کر لیا تھا میں نے انہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک کڑھائی لیا، اس میں آئل ڈال کے تھوڑا سا ادرک لہسن کا میں نے اس میں چاپ کیا ہوا ڈال دیا، اور ساتھ ہی میں اس کے ٹماٹر ڈال دوں گی۔ یہ بہت ایزی ہے بنانا، اگر آپ کے پاس کباب بنے پڑے ہیں تو پھر یہ سالن ریڈی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح اس میں ٹماٹو ایڈ کروں گی، اس کے بعد اسپائسیز وغیرہ ایڈ کروں گی۔ تو ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی 5 سے 6 منٹ کے لیے کوک ہونے کے لیے۔ جب یہ اچھے سے گل جائیں گے تو پھر میں ان کا پیسٹ بنا لوں گی۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد کوک ہونے کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کروں گی، کالی مرچ، زیرہ پاؤڈر اور کسوری میتھی، خشک دھنیا پاؤڈر۔ اس طرح اسپائسیز آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو میں مسالہ جات کو مکس کر لوں گی۔ یہاں پہ میں نے بنا لیا ٹماٹو کا پیسٹ۔ اس کے بعد میں اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی، تھوڑی سی تقریباً 2 چمچ میں اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی، اور اس کو پھر میں کور کر دوں گی جب تک کہ گھی اس کا اوپر نہ آ جائے۔ تھوڑا سا بھون لوں گی۔ اس کے بعد میرے پاس جو کباب فرائی ہوئے پڑے ہیں، وہ فرائی ہوئے کباب آپ فرائی کر کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں، اس طرح فریش بھی بنا کے سالن بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ کباب پڑے ہوئے تھے فریز ہوئے، تو میں نے ایسے مسالہ بنایا اور ان کو پھر اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ جیسا کہ ادھر گھی چھوڑ دیا ہے، تو میں کباب اس میں ایڈ کروں گی، اور تھوڑی دیر بس اس کو ڈھک کے رکھوں گی، کیونکہ کباب آلریڈی ہمارے تیار ہیں، پکے ہوئے ہیں، مسالہ بھی تیار ہے۔ تو اس طرح میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی، اس کے بعد گارنش کر کے۔ اگر آپ اس کو اسموک دینا چاہتے ہیں، باربیکیو کا فلیور دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اندر ایک کوئلہ رکھ کے اس سے باربیکیو کا اس کو فلیور دے سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔